یوسف القرضاوی. اب بعض لوگ ہوتے کیا زبردست کتاب لکھی بھائی زکات کے بارے میں, آج تک ایسی کتاب نہیں ہے. لیکن اسی آدمی نے کیا کہا, اللہ کو بھی اتنے ووٹ نہیں ملتے جتنے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو یا جس کو بھی ملنے تھے. آپ سوچئے, علماء نے کہا, شیخ عثیمین نے کہا اگر توبہ نہیں کی تو اس کو مرتد کے طور پر قتل کیا جائے گا. سوچئے, بعض اوقات آدمی ایسی بات بول جاتا ہے کہ جس سے اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. علماء نے قرضاوی کے بارے میں, یوسف القرضاوی, آج کئی لوگ شیخ الکل فی الکل مان رہے ہیں قرضاوی کو. گمراہ ہے, گمراہ ہے, کئی مسائل کے اندر گمراہ ہے. حلال و حرام کی کتاب دیکھیے آپ, کتنے مسائل, میوزک کو حلال کہا, میں اچھے گانے سنتا ہوں, فلانی گانے وانی ہے اس کے گانے سنتا ہوں, فرمائے میوزک حلال, گانے حلال. یوسف القرضاوی, اب کئی لوگوں کو تو معلوم نہیں کو پاؤں گے جسے زمین نکل رہی ہوگی. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں. اسماعیل منک مثال کے طور پر, انگلش میں اور تزکیہ دل نرم ہوتا فلاں چیز, لیکن آپ دیکھیں منہج کیا ہے. دیکھیں وہ بھی تو قرآن حدیث بولتے ہیں, ٹھیک ہے وہ کہہ دے کہ فلاں منہج والے صحیح نہیں ہیں, دیوبندیوں کے بارے میں بول دے, بریلویوں کے بارے میں بول دے, نہیں بولے گا آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی اپنے منہج کو چھپائے رکھتا ہے. وہ بولے نہ صحیح, وہ بولے یہ منہج صحیح ہے, نہیں بولتا ہے آدمی. پھر نعمان علی خان مثال کے طور پر, نعمان علی خان بولتے اپنی تفسیر کدھر ہے پھر انگلش میں, تو اگر تجھ کو اگر نہیں ملی تو کسی کی بھی لے گا. یہ کون سا اصول ہے, یہ کون سا اصول ہے کہ اگر تجھ کو انگلش میں سلفی عالم کی تفسیر اگر نہ ملے تو تو ایک گمراہ انسان کی تفسیر سنے گا, وہ تیرے عقیدے کو بگاڑے گا, تیرے منہج کو بگاڑے گا, تیرے دین کی بنیادوں کو خراب کر دے گا. لیکن آج آپ دیکھیے, بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس کی صحیح بات لیتے, ہم دیکھتے کیسی تفسیر کرتا ہو, ہم صحیح لیتے, غلط چھوڑتے. ایسا کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. اگر تیرے پاس اتنی صلاحیت ہوتی کہ تو صحیح کو لے گا اور غلط کو چھوڑ دے گا تو تجھ کو اس کی سننے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسرے کا درس سن کے دین سیکھ رہا ہے, تیرے پاس اتنا دین ہے کہ تو اس کو چیک کر سکتا ہے, پھر اس کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا بہت سارے لوگ, آدھی نعمان علی خان نے کیا کہا, یہود و نصارہ کو مشرک کافر نہیں بول سکتے, ان کو مشرک نہیں بول سکتے, ان کو غافل بول سکتے ہیں, ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے. سوچئے آپ کہاں سے لائے یہ نیا فلسفہ؟ علماء نے کہا جو یہود و نصارہ کو کافر نہیں مانتا ہے وہ خود کافر ہے. لجنہ نے فتویٰ دیا ہے اس بارے میں. کئی فلسفے اپنی طرف سے پیش کرنا, اور پھر لوگ جب اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے, پھر وہ جو بولتا ہے وہ ابن تیمیہ ہوتا ہے, وہ جو بول دیتا ہے وہ ساری دنیا مانتی ہے, اور اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو وہ آدمی گمراہ قرار پاتا ہے. اور جو آدمی اس کے خلاف بولتا ہے, لوگ بولتے ہیں یہ جلتے ہیں ان کے اوپر. یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کریں جو صحیح منہج کے نہیں ہیں, جو صحیح منہج پر نہیں ہے. عقیدے کا مذاق اڑانا یہ سلفی کرے گا؟ عقیدے کا مذاق اڑانا کون کرے گا بتائیے؟ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. دیکھیے جو منہجی اعتبار سے بگڑے ہوئے ہیں وہ 3 چیزوں کو پکڑ کے چلتے ہیں. میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں چیک کرنے کا, اور وہ بنیاد کو چھوڑتے ہیں. وہ عقیدے پہ نہیں پڑھائیں گے. جتنے بھی لوگ ایسے دیکھیے عقیدے پہ ان کے درست دیکھیے, ڈھونڈیے, توحید کے اوپر, شرک کے اوپر, بدعات کے اوپر, خرافات کے اوپر نہیں. عقیدہ اور منہج ان کی تعلیمات میں اس پر کچھ نہیں ہوگا. وہ فقہ کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتائیں گے, اور کسی ایک مکتب فکر کو نہیں, حنفی شافعی حنبلی مالکی نہیں, قرآن و سنت کی بنیاد پر فقہ نہیں ملے گا, آپ کو نہیں ملے گا. اس کے بلا سے آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن کی تفسیر. 3 چیزیں آپ کو ملیں گی, قرآن کی تفسیر لیکن عقیدہ نہیں, سیرت لیکن فقہ نہیں, اور عربی زبان. یہ 3 پکڑ کے چلتے ہیں وہ جن کا منہج صحیح نہیں ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں پکڑ کے چلتے ہیں, صرف تفسیر اور سیرت اور عربی زبان. کیوں؟ ان تینوں سے مچھلیاں جال میں آسانی سے آتی ہیں.
میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں شاید نہیں بتائی ہو کسی نے. اس سے عربی زبان سیکھنے کا چابی مل جائے گی, چیمپئن بن جائے گا تو, اور عالم کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کو عربی سیکھ. 20 دن میں پورا قرآن آ جائے گا تیرے. 20 دن میں پاگل اتنے مدرسے میں جا رہے ہیں, ان کو نہیں آتا, 8 سال پڑھ کے نہیں آتا. 20 دن میں 50% قرآن. پھر مدرسے بند کر دو, وہاں بھی نسخہ لگا دو. 20 دن میں 50%, 40 دن میں 100%. ایک چلا لگا دو, ختم. اور 15,000 اس کی فیس ہے. اچھی بات ہے. ایسے جتنے سیکھنے والے ہیں یہ قوم کے لیے سردرد بن جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیچر بنتے لیکن علماء کے انڈر میں نہیں رہتے. اب اور زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں پہلے دن سے بھرا جاتا ہے اب اتنا پڑھ لیا نا تیرے کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے دواخانے کی, اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو عربی زبان, قرآن کی تفسیر, لیکن قرآن کی تفسیر میں منہج صحیح نہیں ہوگا. فلسفیانہ تفسیریں جس میں سلف کو وہ پہلے دن سے بتائے گا اس کا قول اس کا قول یہ کیا ہے. قرآن کو قرآن سے سمجھنے کا, دیکھو قرآن میں ایک بات ادھر ہے تو دوسری جگہ قرآن میں ادھر ہے. تو قرآن کے لیے قتادہ کیا بول رہے ہیں اور مجاہد کیا بول رہے ہیں, سالم کیا بول رہے ہیں, عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا کیا بولنا ہے اور فلانے کا کیا بولنا ہے. یہ اتنے سارے اقوال کیوں بھائی؟ یہ سارے اقوال چھوڑ دو, خالی قرآن پڑھو بلسان عربی مبین. قرآن کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن ایک دم کھلی عربی زبان میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. یہ نہیں بتائے گا نصیحت کے لیے آسان ہے لیکن عقیدے کی آیتیں, مسئلے مسائل اور مثالیں تھوڑا مشکل ہے. نہیں, اس کو بولو سناؤ, سمجھاؤ تفسیر. اللہ نور السماوات والارض پورا سمجھا کے بتاؤ کیا سمجھا تم کو. قرآن میں اللہ نے بتلایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں اور انہیں علم والوں کے سوا کوئی سمجھتا نہیں ہے. یہ کبھی زندگی میں پڑھے قرآن میں آیت نہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, ان آیتوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں. معلوم ہے ایسی بھی آیتیں قرآن میں کچھ ہیں جو علم کے بغیر سمجھنا مشکل ہے, لیکن نصیحت والی باتیں, جنت کی بات, جہنم کی بات, ڈانٹ اور ترغیب, یہ آسان ہے. کیونکہ کیا کہا اللہ نے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے. جو نصیحت کی باتوں والی آیتیں ہیں وہ آسان ہیں, لیکن جو فقہی مسائل ہیں اس کے اندر, جو اس کے اندر مثالیں ہیں, جو عقائد کی آیات ہیں, بہت ساری آیتیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے, سمجھانا پڑتا ہے. نہیں تو پھر تو کیوں تفسیر کر رہا؟ قرآن کی کاپی دے دے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے میں آسان ہے وہ بھی تفسیر کر رہے ہیں, تو تفسیر کیوں کر رہا؟ سمجھانے کی ضرورت جب نہیں ہے تو سمجھا رہا کیوں؟ سمجھا رہا ہے نا, تو سمجھا رہا ہے کا مطلب سمجھانا پڑتا ہے اس کو. تو تیرا سمجھانا ہم دیکھیں سلف کا, تیرا سمجھانا دیکھیں سلف کا دیکھیں, یاد رکھیں اس کو. تو بہت سارے لوگ ہیں جو تفسیر, سیرت اور عربی زبان, جتنے بھی منحرفین ہیں ان 3 میدان کو پکڑ کے چلیں گے, لیکن وہ چھوڑ دیں گے 2 بہت اہم میدان جو اصل ضرورت ہے. آپ زندگی بھر قرآن کی تفسیر نہیں سمجھے جہنم میں جائیں گے. کیوں بھائی؟ آپ کے ابا جہنم میں جانے والے ہیں؟ پڑھے انہوں نے تفسیر قرآن کی؟ آپ نے پڑھے اب تک؟ ایسے ہی مر گئے تو جہنم میں چلے جائیں گے؟ نہیں. قرآن کی تفسیر اگر آدمی نے شروع سے اینڈ تک نہیں پڑھا جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن عقیدہ اگر صحیح نہیں رہا تو عقیدہ اہم ہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, دیکھیے اس کو آج سمجھ لیں اچھی طرح سے, تھوڑا وقت لگ رہا ہے لیکن سمجھے اس کو. اپنے لوگوں کی تفسیر نہیں ہے, اپنے لوگوں کا سیرت پہ نہیں ہے, اپنے لوگ عربی زبان نہیں سکھا رہے, یہ سب سیکنڈری ہے, یاد رکھیے یہ پرائمری نہیں ہے. ایک آدمی کے لیے تفسیر کا علم سیکھنا پرائمری نہیں ہے, سیکنڈری ہے. اور اس کے لیے سیرت سیکھنا بنیادی چیز نہیں ہے. بغیر سیرت کا علم جانے مر گیا جہنم میں نہیں جائے گا. بغیر عربی زبان کے مر گیا, سارے بغیر عربی والے سب جہنم میں جانے والے نہیں. وہ دین کا ہائر ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے.
یاد رکھیں اس کو. تفسیر ضروری ہے, عربی زبان ایک دم ضروری ہے, سیرت کا علم ضروری ہے, قرآن کا گہرا علم حاصل کرنے کے لیے تفسیر کے اصول, تفسیر ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا واقعات ہوئے اس کو سیکھنے کے لیے, اعلیٰ علم دین کا حاصل کرنے کے لیے وہ ضروری ہے. عربی زبان پورے دین کی بنیادی ماخذ سے اس کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے. لیکن عام آدمی کے لیے عقیدہ سیکھنا ضروری ہے. عقیدہ اگر اس نے نہیں سیکھا تو ایسا آدمی گمراہ ہے. روزمرہ کے احکام, عبادات کیسے کی جائیں, نماز کیسے پڑھی جائے, وضو کیسے کیا جائے, روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, نکاح کس چیز سے ختم ہو جاتا ہے, کیا چیز نکاح کے لیے ضروری, تجارت میں کیا حلال ہے کیا حرام, کھانے پینے میں, لباس میں, یہ فقہ ہے, یہ لازم ہے, یہ ڈیلی چیز میں, ڈیلی زندگی میں کام آتا ہے. اہل حدیث علماء ان چیزوں پر اپنی محنت کو مرکوز کرتے ہیں. لوگوں کے عقائد صحیح ہو جائیں, لوگوں کا منہج صحیح ہو جائے, لوگوں کے احکام صحیح ہو جائیں, جو کہ عام انسانوں کے لیے بیسک ہے. تفسیر تھوڑا سیکنڈ لیول پہ جائے گا تو تفسیر ہے, سیرت سیکنڈ لیول پہ جائے گا, یہ چیزیں حاصل کر لیا اس کے بعد اس کی ضرورت ہے. عربی زبان جو اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے دینیات میں اس کے لیے ضروری ہے, ہر آدمی کے لیے نہیں. لیکن عقیدہ اور فقہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. تو یاد رکھیں, آپ بدگمان نہ ہو اہل حدیث علماء سے, سلفی علماء سے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ میدان, اس لیے آپ دیکھیے جتنے لوگ تفسیر یہ وہ کرتے ہیں, جب جنازے کے مسائل آتے تو کیا بولتے ہیں, عالم سے پوچھ لو. سیاست کی باتیں کرنے والے, خلافت قائم ہونا چاہیے, دنیا میں جہاد کے حالات ہو رہے ہیں اور مسلمان کیا کر رہے ہیں, علماء کیا کر رہے ہیں. اب بیوی کو حیض کے دن آگے پیچھے ہو گئے تو کیا کرتے پھر, شیخ ایسا ایسا ہے, حیض کے دن آگے پیچھے ہو گئے, کیا کرنا. اب عالم کی صورت پیش آتی ہے. گھر میں فلاں کا والد صاحب کا انتقال ہو گیا, کیسا لٹانا, تو اس کو کیسا لٹانا معلوم نہیں ہے, تو حکومت کے اس میں پڑا ہوا تھا. اب ضرورت پڑی عالم کی. روزہ ٹوٹا, بیوی سے رات میں سو گیا تھا, احتلام ہو گیا, اب نیند کھولی تو سحری کا وقت ختم ہے, اب روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں, کروں کیا. اب سلفی عالم بتاتا ہے ایسا ایسا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تو یہ سیکھا نہیں, اور تو انگلینڈ اور آسٹریلیا اور کائے کا سیکھا. اس لیے جو لوگ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں, واقعی جب زندگی کے مسائل پیش آتے ہیں, تجارت کے مسائل پیش آتے ہیں, ان کو سلفی علماء کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل میدان ہے جس کو پکڑ کے وہ چلتے ہیں, عقیدہ اور فقہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ تفسیر نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیے اردو کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ کس کی ہے, جو پوری دنیا میں آ جاتی ہے, سلفی ہے. احسن البیان کس کا ہے, جو سعودی عرب سے حاجیوں کو دیا جاتا ہے, کس کا ہے. یہ تفسیر نہیں ہے. تفسیر ابن کثیر کس کی ہے؟ تو ابن کثیر کون ہے؟ سلفی ہے. ابن کثیر سلفی. ابن جریر الطبری جو اصل ہے تفسیر ابن کثیر کی, وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ وہ خود اہل حدیث ہے. حدیث کی کتاب سب سے معتبر, جس کے بغیر ایک آدمی دستار بندی نہیں ہوتی مدرسوں میں, امام البخاری. کون ہے؟ اہل حدیث ہے, سلفی ہے. آپ بتائیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. منہج کے بارے میں ابن تیمیہ کون ہے؟ سلفی ہے. انہوں نے خود سلفی, وقت نہیں ورنہ ان کے اقوال بتاتا پورا میں. تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ لوگوں کا عقیدہ, ان کا منہج اور فقہی مسائل یہ زندگی کی اصل بنیاد ہے, ان کو ضرورت ڈیلی پڑتی ہے. سلفی علماء اس میں سستی نہیں کرتے ہیں. لے کے بیٹھ گیا تفسیر اور عقیدہ نہیں سکھا رہا لوگوں کو, مر جائیں گے بغیر توحید کے, کیسا جائیں گے دنیا سے. علم ترى کیفہ کی تفسیر میں نے سیکھا, لیکن عقیدہ اس کو توحید معلوم نہیں. بتائیے کیا فائدہ. اس کے ذریعے سے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. لہذا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھ کو تفسیر ان کی اچھی لگتی ہے, اس لیے میں سنتا ہوں. اسرار احمد کی تفسیر اچھی لگتی ہے, نعمان علی خان کی تفسیر اچھی لگتی ہے. آپ ان کا عقیدہ اور منہج بھی تو دیکھیے بھائی. منہج ان کا دیکھیے, پورا سیاسی منہج ہے.
بیعت لیتے ہیں حکومت کو ہلانے کے لیے, حکومت کا پلنگ ہلانے کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی, پورے لوگوں کو کام پہ لگا دیا گورنمنٹ کے خلاف. گورنمنٹ اچھی بری ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نوجوان ہمارا پورا اس میں لگ جاتا ہے, حکومتوں کے خلاف پوری زندگی اپنی لگا دیتا ہے, اور گھر میں سدھار اس کے نہیں ہوتا ہے. پورے عالم کو بدلنے کا اس کا فکر ہے, لیکن اپنی ذات کو اور اپنے گھر اور اپنی بستی کو بدلنے کی فکر اس میں نہیں ہے. تو یہ عربی زبان سیکھنے کا شوق اس کو ہے, توحید ابھی تک معلوم نہیں اس کو, پیشاب پاخانے کے مسائل اس کو معلوم نہیں ہے. تو یہ سمجھتا ہے عربی مجھ کو آگے ہی سب آ جائے گا, نہیں ہوتا ہے, سب پڑھنا پڑتا اس کے لیے بہت. لیکن اس کو لوگوں نے یہ بھرم دے دیا ہے عربی آ گئی نا ختم, ورڈ ٹو ورڈ قرآن سیکھ لیا نا, قرآن کا چیمپئن بن جائے گا, کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا, پھر یہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا. پھر یاد رکھیں اس کو. دیکھیے تفسیر کا علم ضروری ہے, سیرت کا علم ضروری ہے, عربی زبان ضروری ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ مدار بھی تو ہوتا ہے, ایک لیولز ہوتے ہیں. آپ کس لیول کو کیا سکھا رہے ہیں یہ بھی یاد رکھیں, یہ بھی یاد رکھیں. تو ایسے لوگ جو صرف تفسیر پڑھائیں, عقیدہ, نعمان علی خان کا توحید پہ کوئی بیان لا کے بتاؤ, انور اولقی کا لا کے بتاؤ, جو ہوگا توحید کا اس میں بھی گورنمنٹ کے خلاف بیان ہوں گے. انور اولقی سیرت, اسرار احمد نعمان علی خان تفسیر, اور کتنے نام گناؤں میں آپ کو ایسے ملیں گے. انور اولقی سیرت سے آپ کو ملیں گے, سیرت پورا سیاست سیاست سیاست. بعد میں دیکھیے علماء نے کہا گمراہ ہے, صحیح نہیں ہے. لہذا ایسے لوگوں سے بچیں جن کا منہج صحیح نہیں ہے. آپ کو چاہے کتنا اچھا لگے, آپ کو چاہے آپ بغیر تفسیر پڑھے مر گئے, کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو. اس تفسیر سے اگر غلط ڈیٹا بیٹھ گیا دماغ میں اور آپ اس کے پیچھے چلے گئے, منہج آپ کا بگڑ گیا, اچھی بات نہیں, آپ کے لیے نقصان و خسارے کی چیز ہے. اور تفسیر نہیں ہے ایسا نہیں ہے, بہت ساری تفسیریں ہیں علماء کی, آپ ڈھونڈتے نہیں صحیح ڈھنگ سے. شیخ منیر قمر کی تفسیر ہے, شیخ ظفر الحسن کی تفسیر ہے, شیخ مثال کے طور پر آپ دیکھیں شیخ عبدالعظیم ہیں, ان کی تفسیر کے الگ الگ تفسیر ہے, آپ لیجئے اس کو. اب آپ شروع سے اینڈ تک تفسیر چاہیں گے, ایک آدمی باقی کچھ نہ پڑھا ہے, خالی تفسیر پڑھا ہے تو کر سکتا ہے, اس کو عقیدہ بھی پڑھانا ہے. اہل حدیث عالم کو کیا کرنا ہے, عقیدہ بھی پڑھانا ہے, فقہ بھی پڑھانا ہے, منہج بھی پڑھانا ہے, یہ بھی پڑھانا وہ بھی پڑھانا, تو تفسیر پوری نہیں ہو پائے گی, اس کو ٹائم زندگی لگے گی. لیکن جن لوگوں کو کچھ پڑھانا نہیں, عقیدہ کوئی ضرورت نہیں, فقہ کوئی ضرورت نہیں, صبح سے شام تک تفسیر پڑھاتے بیٹھا ہے, اس کے اندر بھی واقعی وہ جو پڑھانا ہے وہ نہیں پڑھا رہا. میں نے نعمان علی خان کی تفسیر سنی, دیکھنے کے لیے یہ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں, پاگل بن رہے ہیں, کیا ہے, میں کہا کون سی صورت سے سمجھ میں آئے گا واقعی آدمی صحیح کہ نہیں, تو قل هو اللہ تو بچے کو یاد ہے, ذرا اس کو دیکھیں گے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. سلف یہ تفسیر کس کو بولتے ہیں, قل هو اللہ احد, اللہ کے بارے میں ایک نمائندہ صورت ہے, کتنا بولنا چاہیے اس کے اندر اللہ کے بارے میں, کتنی بڑائی اللہ کی اس میں ہے, کچھ بھی نہیں اس میں. آپ جا کے سنو نا تبھی دیکھنے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں اس میں, لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں. سلفی تفسیر آپ دیکھیے اس میں کیا ہوگا, آیت سے آیت کی تفسیر, احادیث اس کے ضمن میں, پھر اس میں شرک کہاں پہ آیا, کون سے لوگ کہاں شرک میں گئے, نہیں, آپ کو نہیں ملے گا. ایسے لوگ قبر پر سب کو فین بنانے کے چکر میں آدمی کلیئر تنقید کبھی نہیں کرے گا. جو آدمی چاہتا ہے کہ دیوبندی بھی فین بن جائے, بریلوی بھی فین بن جائے, منکرین حدیث بھی فین بن جائے, اخوانی بھی فین بن جائے, وہ کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرے گا, وہ گول گول باتیں کرے گا, وہ گول گول باتیں کرے گا. کیوں, ہر طبقے میں سے مجھ کو لوگ ملے, ہر دل عزیز بننے کی کوشش کرے گا. جو صحیح منہج پر ہوگا وہ تنقید کرے گا. کیوں, اس کو فیورٹ نہیں بننا ہے, اس کو فیورٹ نہیں بننا ہے لوگوں کا, اس کو لوگوں کو سمجھانا ہے, بتانا ہے. وہ سنگر نہیں ہے, وہ ڈاکٹر ہے. سنگر کیا کرتا, پبلک جو گانا بولی وہ گاتا ہے, وہ لوگوں کی چاہت دیکھتا ہے, وہ لوگوں کی چاہت دیکھتا ہے. ایک گانا 2 بار بھی گانے لگا تو پھر گاتا وہی ہے. وہ لوگوں کی چاہت, جس پہ پیسہ زیادہ ملے گا, جس پہ شہرت زیادہ ملے گی, جس پہ فیم ملے گا, لوگوں کے دل لبھانے والی چیز زیادہ کرتا ہے. ڈاکٹر کیا کرتا, پلٹو سوئی جو چلا رہا تھا اور پھر بولتا ہے یہ لو گولی, وہ کڑوی ہے کھاؤ, اور ڈانٹتا بھی, تم کو منع کیا تھا نا یہ مت کھاؤ, شکر مت کھاؤ, یہ مت کھاؤ, کیسا ہوگا ایسا, پیٹ خراب ہو رہا, دانت خراب ہو رہے, یہ بڑھ رہا, تمہارا شوگر بڑھ رہا, ڈانٹتا اس کو.
मतलब पैसे भी देना, इनको इनकी बातें भी सुनना। वो डॉक्टर है, वो सिंगर नहीं है कि आप बोले बताओ कौन सी दवा दूं। अब डॉक्टर ऐसा करे, कौन सी दवा अच्छी लगती? बोले मीठी मीठी बहुत अच्छी लगती। इंजेक्शन अच्छा लगता क्या? नहीं अच्छा लगता बिल्कुल। ऑपरेशन नहीं। एक काम करो, ठीक है मरे तो चलेगा, ये दवा जिंदगी भर खाते रहो। उसकी पसंद की दवा देगा वो। डॉक्टर का काम ये है पेशेंट को पसंद आए या ना आए उसका इलाज करे। तो याद रखिए सलफी उलमा सिंगर नहीं, वो डॉक्टर है। इसीलिए बहुत बोलते हैं, वो कड़वा बोलते हैं, वो तनकीद करते हैं, ये सब इसका गलत उसका गलत बताते। आपको अगर ऐसा नहीं बताएंगे तो आपको सही गलत कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे आप यहां जा रहे, कोई आदमी आपको बोले यहां जाना चाहते हैं कि आप खुश है ना, आप जाओ, ऐसा करना आपको। बोले अल्लाह के बंदे रुक रुक, आपके पीछे भगाते आया साइकिल। बोला रुक का जा रहे? चलता यहां जा रहा हूं, ये गलत रास्ता है, यहाँ चोरी होती है, मारपीट होती है, यहाँ गुंडे लोग हैं, यहाँ बदतमीज लोग हैं, शरारती लड़के लोग हैं, यहां से मत जाओ, यहाँ जाओ। अरे नहीं मेरे को यहां से जाना, मत जाओ, अल्लाह के लिए सुनो मेरी बात। आप समझ है कि नहीं आपको? यहां से जाओ, आप मैं छोड़ता आपको। सलफी उलमा ऐसे है कि आपको बता रहे यहां मत जाओ, यहां जाओ। अब आप क्या सोच रहे? तेरा कुछ तो दुकान दिखती है यहां पे पेट्रोल की, करके तू बोल रहा है तू जलता है इन लोगों से। क्यों जले भाई? एक आदमी जब लोगों से रोक रहा है वो भला चाहता है आपका। लिहाजा आप याद रखें कि ऐसे लोगों से इल्म हासिल न करें जो आपका दिल जीतते हैं और आपका दीन बर्बाद करते हैं। आप ऐसे लोगों से दीन का इल्म सीखें जो आपको पुख्ता अकीदा बताएं। इसलिए देखिए जो आदमी हरदिल अजीज होगा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा पे आके गुजर जाएगा, बताएगा नहीं, शिर्क की आयतों पर आएगा गुजर जाएगा। क्यों? और जो शिर्क करने वाले मेरे फेवरेट खत्म हो जाएंगे, मेरे फैन बंद पड़ जाएंगे। सियासत की आयतें आएंगी वहां पर नहीं बताएगा गुमराह सियासत कौन सी है, चुपचाप निकल जाएगा। क्यों? इसलिए कि अगर मैंने यहां पर तनकीद की तो लोगों के दिल से मेरा एक यहां से एक तबका निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, मैं अकेला बच जाऊंगा और 4-5 आदमी बच जाएंगे। लोग बढ़ाने के चक्कर में आदमी हक बात नहीं बोलता है। याद रखिए अहले हदीस सलफी उलमा इसीलिए बुरे हैं। इस पे तनकीद, ये तनकीद, वो तनकीद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? गलत होगा नहीं बोलेंगे। उम्मत जिम्मेदारी है, अम्र बिल मारूफ करना, नहीं अनिल मुनकर, जिम्मेदारी बताना पड़ेगा। हक बात कड़वी होती है, वकुलिल हक का वलो कान मुर्रन, हक बात बोल चाहे वो कड़वा क्यों ना हो, बोलना पड़ेगा। आपको मीठी मीठी मीठे मीठे भाइयों आपको करके मीठा मीठा आपको बताएं नहीं, हक बात बोलनी पड़ेगी। लिहाजा इसको याद रखिए कि आप इंतखाब सही करें जिंदगी में। बाज़ उलमा बहुत ठंडा ठंडा बोलते हैं, ठंडा बोलते लेकिन आपको जहन्नम की गर्मी से बचा रहे हैं। बहुत जो है एकदम बोलने वाला फ्लैशी अच्छे बड़े स्टेज के ऊपर है, कोई आदमी बोल रहा है और एकदम इंग्लिश में बोल रहा है फुला आदमी और तफसीर कर रहा है पूरे कुरान की। आप धोखे में मत आइए। यासिर अल-काज़ी है, देखिए एक पांव फिसलता और बहुत बुरा फिसलता। यासिर काज़ी ने क्या कहा? हम एवोल्यूशन को मानते हैं, डार्विन का नजरिया। इंसान शुरू से होते 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 है चूहे गधे घोड़े बनते बनते क्या बना, जो भी है वो जो है बंदर से इंसान बना। बोलता बंदर तक हम मानेंगे, बंदर से इंसान बना, हम इंसान के बारे में नहीं मानते, बाकी एवोल्यूशन को हम मानते हैं। लीजिए दरवाजा खोल दिया कि नहीं खोल दिया एवोल्यूशन के लिए? आप मानेंगे? ऐसे कुछ न कुछ नया अकीदा और नए अफकार ऐसा आदमी पेश कर देता है जिससे पूरा मामला गुमराही की तरफ चला जाता है। कई लोग हैं आप देखिए। लिहाजा हमेशा ऐसे उलमा के मातहत रहें। बड़े बड़े उलमा दुनिया में हैं, मोतबर उलमा से अपना दीन हासिल करें। ये सबसे अहम जिंदगी का फरीजा है, इस दौर का अहम तरीन फरीजा सही मनहज वाले उलमा से जुड़े रहना। ये सही हो गया सब सही है, ये गलत हो गया सब, ये फर्ज है, ये फर्ज है। सही मनहज के उलमा से जुड़े रहना
یہ فرض ہے اس دور کا، خصوصاً ہر دور میں فرض تھا یہ، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ نے حکم دیا ہے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو یہ فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنما شفاء العی السؤال، جاہل کی جہالت کا علاج پوچھنے میں ہے۔ لیکن کس سے پوچھے آدمی؟ معتبر علماء سے پوچھے، چاہے وہ آپ کو ڈانٹے، چاہے وہ آپ کو ڈانٹے، چاہے ان کی زبان میں لکنت ہو، چاہے وہ بہت بھاری جبے اور ایک دم بڑے بڑے اچھے اچھے کپڑے نہ پہنتے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، چاہے وہ خوبصورت نہ ہو، لیکن آپ ان کی بات دیکھیں، کیوں؟ پختہ ہیں، عقیدے میں منہج میں پختہ ہیں، اور ان کو اوپر سے کسی نے اجازت دی ہے، اچانک زمین سے اگے ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کو کسی نے اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں اس طرح سے، جو علماء سے جڑا ہوا نہیں ہے آپ اس کے پیچھے نہ چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ ایسی بنیادی بات ہے، اس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا یقین مانیے ہلاکت یقینی ہے، اس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا ہلاکت یقینی ہے۔ آپ کتنا بھی نہ بولیں میں بہت ہوشیار، میں بہت پڑھا، میرے پاس کتاب ہے، میں سب سمجھتا، میرے کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان بھی میرے سے جیت نہیں سکتا، اب بڑی بڑی بات چھوڑ دو آپ، یقینی ہے گمراہ ہونا۔ اس دور میں اتنا مشکل ہو گیا ہے حق پر جمے رہنا۔ وَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یاد رکھیں اس کو۔ تو صحیح منہج کے، صحیح عقیدے کے علماء سے جڑے رہیں، یہ اس دور کا اہم ترین فریضہ ہے، اہم ترین فریضہ ہے۔ اس میں بگاڑ آ گیا آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ تو یہ باتیں آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے، بہت وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے سلفی منہج میں یہ بھی چیز ہے کہ آدمی علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے، علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور صحیح منہج کے ساتھ دین پر چلنے والا ہم کو بنائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔